بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، دنیا بھر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک سمجھا اور جانا جاتا ہے جہاں بڑی بڑی سیاسی خبروں کے حوالے سے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی کال نہیں پڑا، اور آج بھی اسی قسم کی ایک بڑی بریکنگ نیوز سامنے آئی جب مسلم لیگ نواز کے انتہائی سینئر رہنماؤں اور نواز شریف اور مریم نواز کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے ساتھیوں خواجہ آصف اور احسن اقبال کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کی جانب سے ایک بہت بڑا اور انتہائی حیران کن دعویٰ سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، بڑا انکشاف۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ خواجہ آصف اور احسن اقبال کے گھروں کے خفیہ کمروں سے ایک فوجی جرنیل کی تصویر برآمد ہوئی ہے، جس سے اور اس تصویر کو ان دونوں کا اصل باپ، جی ہاں، اصل سیاسی باپ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ خواجہ آصف کے والد خواجہ صفدر اور احسن اقبال کی والدہ آپا نثار فاطمہ کے اس مذکورہ جرنیل کے ساتھ انتہائی قریبی اور مخصوص تعلقات تھے، اور ان تعلقات کی بنیاد پر بعد میں خواجہ آصف اور احسن اقبال کی پیدائش، معاف کیجیے گا، سیاسی پیدائش ممکن ہوئی۔ اس انکشاف کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ان دنوں خواجہ آصف اور احسن اقبال کی جانب سے کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں، وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے اور کیوں کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کی جانب سے کیے جانے والے اہم ترین انکشافات نے تمام تر صورتحال بدل کر رکھ دی ہے۔ خواجہ آصف موصوف کے حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں۔ خواجہ آصف موصوف ان دنوں مسلسل عمران خان صاحب کے خلاف انتہائی گھٹیا، بے بنیاد اور غلیظ قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور خاص طور پر اکانومسٹ کے اندر ایک ایسی رپورٹ شائع ہونے کے بعد، ایک ایسی جھوٹی رپورٹ شائع ہونے کے بعد جس کو خصوصی طور پر 27ویں آئینی ترمیم کے فوراً بعد مارکیٹ میں لانچ کیا گیا تاکہ ڈبیٹ بدل دی جائے، 27ویں غیر آئینی ترمیم کے اوپر بات نہ ہو، اور بڑے بڑے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی اور پاکستان کے بڑے بڑے ٹی وی چینلز بجائے اس کے کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کے خوفناک ترین اثرات پر بات کریں، وہ جناب پورا دن اس کے اوپر ہیڈ لائنز چلاتے رہے، پروگرام کرتے رہے، جو بکواسات اکانومسٹ کے اندر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے کی گئی ہیں۔ حالانکہ یہ کسی قسم کی کوئی نئی بکواسات نہیں ہے، بلکہ گزشتہ 3 برسوں سے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف اس قسم کی بکواسات کی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا بال بھی بیکا نہیں کیا جا سکا۔ اور اب اس وقت جب کہ 27ویں آئینی ترمیم نے ڈسکس ہونا تھا پاکستانی میڈیا میں کہ پاکستانی عوام کے ساتھ کیا کچھ کر دیا گیا ہے، مخصوص طریقے سے اس قسم کی خبریں سامنے لائی گئیں، اور جس میں خواجہ آصف جیسے لوگوں کے بیانات اور عمران خان صاحب کے اوپر الزامات اور عملیات اور جادو ٹونا اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور بشرا بی بی صاحبہ کے لیے انتہائی غلیظ قسم کی زبان، جو کہ اس سے پہلے بھی خواجہ آصف صاحب کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ اب اس دوران اس بڑے انکشاف کا سامنے آنا، پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ دعویٰ خواجہ آصف صاحب کے اصل باپ کے حوالے سے، اسے یقینی طور پر بڑا معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے۔ اس میں آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ دوسرا جناب معاملہ، دوسرے بیانات کا معاملہ، جناب دوسری شخصیت کا معاملہ احسن اقبال صاحب، اور احسن اقبال صاحب کی جانب سے بھی مسلسل عمران خان صاحب کے خلاف گھٹیا، بے بنیاد اور ایک مذموم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ طور پر ان کی قیادت میں نون لیگ سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کو اسپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر لانچ کیا جاتا ہے، اور اس لانچنگ کے دوران احسن اقبال صاحب اس قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب جیسے کہتے ہیں کہ ترمیم پر 2 ججز کا ضمیر جاگا، جب ہم سے سیاسی انتقام لیا گیا تو کسی کی غیرت نہیں جاگی۔ اچھا، یہ جس کانٹیکسٹ کے اندر بات کر رہے ہیں، ان کی دنیا شاید شروع ہی 2017 پاناما کے بعد ہوئی۔ یہ نہیں بتا رہے پاکستانی عوام کو کہ جسٹس قیوم کون تھے، جن کو فون کر کے شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے سیاسی مخالفین کو آپ نے میاں صاحب کی خواہش پر 7 برس قید کی سزا سنانی ہے۔ یہ نہیں بتا رہے کہ
جسٹس سجاد علی شاہ کون تھے کہ جن کی موجودگی میں انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر ایک نیا چیف جسٹس بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے کھڑا کر دیا، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملہ بھی کر دیا۔ اس قسم کی چیزوں کے متعلق یہ نہیں بتا رہے۔ اور احسن اقبال صاحب کی آج ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے، عمران خان صاحب کے بغض میں گھری ہوئی، عمران خان صاحب کے بغض میں پھنسی ہوئی انتہائی گھٹیا، بے بنیاد اور غلیظ سٹیٹمنٹ، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت قیدی 804 کا نمبر تبدیل کر کے قیدی 420 کر دے، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم اس وقت احسن اقبال صاحب کو، خواجہ آصف صاحب کو 420 سمجھتی ہے، چاہے یہ اپنے نام کے ساتھ 420 کا اضافہ نہ کریں۔ اور دوسری جانب ان کا تمام تر پروپیگنڈا عمران خان صاحب کے حوالے سے اپنے عروج پر ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کی مقبولیت 0.000% بھی کم نہیں کی جا سکی، اور ہر آئندہ آنے والا دن یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے اس میں پہلے کی نسبت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے سب کچھ کر لیا، عمران خان صاحب غیر آئینی غیر قانونی طور پر جیل میں ہیں، عمران خان صاحب کی پارٹی انہوں نے اپنے تئیں توڑ دی، ان سے حکومت انہوں نے چھین لی، اگلے 10 سال کی پلاننگ کر دی، لیکن ڈر ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اور پھر جو ہے وہ اخبارات اور ٹی وی چینل بتا رہے ہیں کہ نارووال میں ایک تقریب سے خطاب میں ایک بار پھر ان کو عمران خان صاحب کی یاد آئی، اور وہاں انہوں نے کہا کہ عمران خان کا قیدی نمبر 804 کا نعرہ لگاتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، لیکن وہ قیدی نمبر 804 نہیں، وہ 420 نمبر قیدی ہے، جس نے 24 کروڑ عوام کے ساتھ 420 کی، اور حکومت اس کا نمبر تبدیل کر کے 804 کر دے۔ اور یہ جو 420 آپ نے پورے پاکستانی عوام کے ساتھ کی کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن آپ جیتے ہی نہیں، لیکن فوجی جرنیلوں کی گود میں بیٹھ کر ان کو بہتر سرونگ دینے کا وعدہ کر کے آپ فارم 47 کے ذریعے حکومت بنا کر بیٹھ گئے، اور موصوف کہتے ہیں کہ یونین کونسل نہ چلانے والا نیا پاکستان چلانے چلا تھا۔ یعنی احسن اقبال صاحب نے پوری زندگی یونین کونسلیں چلائی ہیں، اور وہ بڑا گملے کے جناب بڑی ان کے اندر، یعنی وہ گملے کے اندر لگ کر نہیں آئے۔ موصوف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی ان کی جدوجہد ہے، حالانکہ ان کی تمام تر سیاسی، ان کے والدین کی، والدہ کی خاص طور پہ سیاسی تاریخ کے متعلق پتہ ہے، جو میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو پہلے جناب ہم شروع کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے۔ ہمارے پاس کتاب ہے جناب سندھڑی سے اوجڑی کیمپ تک اظہر سہیل، سازشوں کا دور اظہر سہیل، ایجنسیوں کی حکومت اظہر سہیل، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب اور بھی ہے جنرل ضیاء الحق کے 11 سال۔ یہ تمام تر کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور حکومت کے اندر ان کی مجلس شورا کے سربراہ اور سینئر ترین رکن خواجہ صفدر صاحب مسلسل جنرل ضیاء الحق صاحب کی گود میں بیٹھے رہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے سید فخر امام کا انتخاب جب ہوا تو اس سے پہلے یہ ان کے مقابلے میں ضیاء الحق صاحب کی جانب سے امیدوار تھے، لیکن انہیں وہاں پر بدترین قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کتاب لکھتی ہے کہ ماشاء اللہ دور کی نامزد شورا کے چیئرمین اور صدر ضیاء الحق کے انتہائی قریبی مشیر خواجہ محمد صفدر جو ہے وہ حکومتی امیدوار تھے، لیکن ہوا کیا کہ جناب صورتحال کو یوں ہی الیکشن جب لڑا گیا، باقاعدہ طور پر جب ووٹ سامنے آئے، لوگوں نے ووٹ دے دیے، تو پتہ چلا کہ یہ پاکستان کی ماشاء اللہ حکومت جنرل ضیاء الحق صاحب کو پہلی شکست تھی، جب فخر امام صاحب خواجہ صفدر صاحب کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے۔ اور ان خواجہ صفدر صاحب کے بے شمار کارنامے ہیں جو ان کتابوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی جگہ بلایا گیا یا کوئی الزام لگایا گیا ہمارے اوپر، یا یہ کہا گیا کہ آپ یہ ثبوت پیش کریں، تو ہم یہ تمام تر ثبوت لے کر جناب پیش ہو جائیں گے عدالت کے اندر، کسی بھی فورم پر ہم یہ تمام تر ثبوت رکھنے کے لیے تیار ہیں کہ خواجہ صفدر صاحب کیا کرتے رہے۔ اب جناب اگر ہم بات کریں آپا نثار فاطمہ کی، تو اس حوالے سے پہلے میں ایک تحریر آپ کے سامنے رکھوں گا، میں ایک کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ شادش بغیر آپا نثار فاطمہ ہوا کرتی تھیں، نارووال کے کسی سرحدی علاقے کی رہنے والی تھیں، جماعت اسلامی سے بڑا قلبی تعلق تھا۔ جب ضیاء الحق نے آئین پر شب خون مارا تو ان کے خون نے بھی جوش مارا، اور وہ براستہ جماعت اسلامی ضیاء الحق کی مجلس شورا کی رکن بن گئی۔ اب خواجہ صفدر مجلس شورا کے سربراہ اور احسن اقبال صاحب کی والدہ آپا نثار فاطمہ رکن، اور یہ دونوں سیاسی طور پر ضیاء الحق کی حمایت میں خوب مصروف رہے۔ الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں، پرنٹ میڈیا پر تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ان کے بیانات، سیاسی تجزیے، تبصرے آتے، اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے موقع پر مٹھائیاں تقسیم کرنے کے بعد جو ہے
ان کی اہمیت میں اضافہ ہوا تو انہوں نے اپنا حدود دربہ کسی وفاقی وزیر کے برابر کر ہی لیا۔ اگرچہ کابینہ کی رکن نہیں تھیں لیکن آپا نثار فاطمہ جو ہیں وہ اہم ترین مشیر سمجھی جاتی تھی ضیاء الحق صاحب کی۔ اور پھر انہوں نے ایک کیس بھی پاس کروایا، اس کیس کے اوپر بعد میں بڑے سوالات ہوئے، ایک قانون پاس کروایا۔ اس قانون کے متعلق پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس قانون کا استعمال کرتے ہوئے آسمہ جہانگیر صاحبہ کے اوپر کیسز بھی بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ ساری مٹھائیاں جب یہ کھا رہے تھے تو اس دوران آپا نثار فاطمہ کو اللہ نے ایک پیارا سا بیٹا دیا جو ان کے زیر سایہ آمریت کی فیوز و برکات کا قائل ہوا اور آمریت کی گود میں ہی پرورش پائی۔ جوں جوں یہ بچہ جوانی کی منازل طے کرتا رہا تو اس کے دماغ کے گوشوں میں ضیاء الحق کے لیے مقام اور مرتبہ بلند ہوتا رہا۔ اٹھتے بیٹھتے سوکتے جاگتے خلوت میں جلوت میں سیالکوٹ کی سڑکوں پر پرانی سی سوزوکی جیپ چلاتے مرد مومن مرد حق کا ورد کرتا رہتا، کیونکہ اس سے یہ یقین تھا کہ ضیاء الحق کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی۔ لیکن کیونکہ اور آگے چل کر یہ جناب تحریر کہتی ہے کہ مگر یہ بھول گیا کہ اللہ کی مخلوق ہے دوسری طرف جس کی گردن اس نے دبوچ رکھی ہے، جن کو ٹکٹکیاں گاڑ کر سرے بازار کوڑے مارے جاتے ہیں۔ مغلیہ عہد کے شاہی قلعے بدنام زمانہ چونا منڈی CIA اور وارث روڈ کے کوبت خانوں میں ان کی جوانیاں پگھلا کر انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا گیا۔ ایک کی پھانسی کے پھندوں میں کئی جھول گئے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان نے خود سوزیاں کر لیں، لیکن سیاسی کارکن وکلا صافی جو کہ ضیاء الحق کے آگے چیونٹیوں کی طرح تھے، ان کا جذبہ جو ہے وہ ہمالہ سے بلند تھا۔ لیکن اسی دوران آپا نثار فاطمہ کا بیٹا بھی جوان ہو چکا تھا اور حالانکہ مستقبل سیاسی کارکنوں کروڑوں پاکستانیوں کا تباہ ہو رہا تھا، لیکن حیرت ہے کہ آپا نثار فاطمہ اس تمام تر صورتحال سے بڑی لطف اندوز ہوتی رہیں۔ آپا نثار فاطمہ جو کہ احسن اقبال کی والدہ تھی، اب ان کا بیٹا جوان ہو چکا تھا، اسلامی جمعیت طلبہ کا تڑکا بھی جناب اسے لگ چکا تھا اور پھر وہ مکمل طور پر ضیائی بن چکا تھا۔ اور پھر ضیاء الحق کے پھوپھی زاد جسٹس میاں جہانگیر سے بھی گہرا تعلق تھا۔ اور پھر جناب جب ضیاء الحق کے جنازے میں انہوں نے شرکت کی تو میاں جہانگیر کے ہمراہ جب وہ شریک ہوئے تو اس جنازے میں صرف 2 لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایک میاں محمد نواز شریف اور دوسری آپا نثار فاطمہ۔ اور آپا نثار فاطمہ کا بیٹا احسن اقبال مسلسل ضیائی فکر کو آگے بڑھاتا رہا، اگرچہ دونوں نے چند سال بعد اسلام آباد میں واقع جبڑا چوک پر ضیاء الحق کی قبر پر جانا ترک کر دیا، لیکن اس کے باوجود بڑا عرصہ وہ اس قسم کے نعرے لگاتے رہے کہ ہم ضیاء الحق کا جو ادھورا مشن ہے وہ پورا کریں گے، یعنی موقع کی مناسبت سے یہ کسی کو بھی باپ بنا لیا کرتے ہیں۔ اور آگے چل کر پھر چاہے جنرل باجوہ کے دور میں ان کی جو ہے وہ سیٹ ان کا لینا ہو جنرل باجوہ سے، چاہے 2024 کے دور کے اندر دھاندلی کے ذریعے ان کا جیتنا ہو، یہ تمام تر چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ نون لیگ کا، خواجہ آصف کا اور احسن اقبال کا پاکستان کے اندر آئین قانون اور جمہوریت سے کسی قسم کا کوئی باریک سا تعلق بھی نہیں ہے۔ اور اب انہی دونوں کے متعلق ایک ایسے وقت میں یہ انکشاف سامنے آ رہا ہے کہ ان دونوں کے گھروں کے خفیہ کمروں کے اندر جھاڑ پھونچ اگر کی جائے، خفیہ کمروں کی خفیہ الماریاں کھولی جائیں تو اندر سے فوجی جرنیلوں کی تصویر نکلے گی، اور جو سب سے بڑی تصویر ہوگی وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی ہوگی، جو کہ روحانی اور جسمانی طور پر نون لیگ کی سیاست کے باپ ہیں، نواز شریف کے، خواجہ آصف صاحب کے والد خواجہ صفدر کے، احسن اقبال صاحب کی والدہ آپا نثار فاطمہ کے، اور پوری کی پوری نون لیگ کے وہ روحانی بھی، وہ سیاسی بھی، وہ اخلاقی بھی، ہر طرح کے والد محترم ہیں۔ اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے چل کر اور ان دنوں بھی جو کچھ مسلم لیگ نواز کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی اس وقت وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بکس میں کیا کرتے تھے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے، آج یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے بکس میں کیا جا رہا ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ کی گود کے اندر بیٹھ کر کیا جا رہا ہے۔ وہ آئین جس کو بنانے کے حوالے سے پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے، اس آئین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس جناب سپریم کورٹ آف پاکستان سے تمام تر جو اختیارات ہیں وہ بھی لے لیے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نون لیگ جو میثاق جمہوریت سائن کرنے کے دعویٰ کرتی ہے وہ جناب اس وقت آئین کو برباد کر چکی ہے، اور خواجہ آصف اور احسن اقبال اس قسم کی جگتیں لگا رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کا نام قیدی نمبر
4 سے 420 کر دیا جائے، اور خواجہ آصف صاحب پوری قوم کو اس قسم کا بھاشن سنا رہے ہیں کہ ریزائن کرنے والے جو جج عطر من اللہ تھے، ان کی جو والدہ تھی وہ ضیاء الحق کی کابینہ کی رکن تھیں، تو کیا ان سے یہ بات نہیں پوچھی جائے گی کہ جناب آپ کے اپنی والدہ اور آپ کے جو اپنے والد محترم تھے وہ کس کے رکن تھے، وہ کیا کچھ کرتے رہے؟ کیا آپ اس دعوے کے بعد کیا آپ معافیاں مانگ چکے ہیں؟ دوبارہ سے آپ اگر اسی قسم کی چیزیں اختیار کریں، وہی سب کچھ رپیٹ کرنا شروع کر دیں، تو تاریخ آپ کے بارے میں کیا کہے گی؟ یہ تھی جناب اس وقت کی اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، تازہ ترین اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔